जिन्नात बहुत ज्यादा हैं, इसलिए पानी के किनारे जिन्नात बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पानी के किनारे क्राइम रेट ज्यादा होता है, क्रिमिनल दुनिया ज्यादा होती है। अब पानियों के किनारे चेक करना जरा, दरियाओं के किनारे रहने वालों में नेक शरीफ बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें जराइम की दुनिया हो। हकीकत बता रहा हूं। तो कहने लगे कि एक दरवेश कहने लगे कि मेरे पास एक जिन आया, बहुत ताकतवर जिन, बहुत बड़ी उम्र का, सदियों पुराना जिन, सदियों पुराना जिन, 1600 साल उसकी उम्र, पुराना जिन, पानी के अंदर रहता था। तो कहने लगा, मैंने उससे पूछा तो पानी के राज बताओ। कहा कि पानी के राज बताते बताते उसने कहा कि 7 समंदर हैं और हर समंदर की हाकिम सूरत फातिहा की एक आयत। 7 समंदर हैं और हर समंदर की जो हाकिम है, जो यानी जिसके समंदरों पे हुक्मरानी करती है जो चीज, वो सूरत फातिहा की आयत है। जितनी आयत है, हर आयत एक एक समंदर पे हुक्मरान है। और कहने लगे, मैंने पूछा, उन साहब ने मुझे बताया, मैंने पूछा जो सूरत फातिहा पढ़ता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा कि सूरत फातिहा पढ़ने वाले को 7 समंदर की जितनी भी मखलूक है वो उसकी महबूब बन जाती है और वो दुआ करती है, अल्लाह ये पढ़ता रहे और हमारे ऊपर इनायात की बारिश रहे, या अल्लाह ये पढ़ता रहे और जन्नत और बरकत पाता रहे, या अल्लाह ये पढ़ता रहे और पुरसकून और खुशहाल रहे। और भी बड़ी दुआएं करती है। अब वो हदीस सामने आ गई, फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करता है दुआएं करती है, बिलों की मखलूक भी दुआएं करती है, जमीन की मखलूक भी उसके लिए दुआएं करती है। हर आयत एक समंदर की हाकिम है, बादशाह है, शहनशाह है। दूसरी आयत दूसरे समंदर की बादशाह और शहनशाह, तीसरी आयत तीसरे समंदर की बादशाह। इस तरह 7 आयत और समंदर की शहनशाह है। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं, और 7 समंदरों में जो गिज़ा, रिज़्क, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी, और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है। जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है
امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا۔ ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%۔ اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی۔ امام حسین شہزادہ اہل بیت، اللہ، میں ان کے پاس ایک سائل لائے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت بھوکا ہوں، حضرت پیاسا ہوں، اور میرے پاس تن میں ڈھانکنے کو کپڑے نہیں۔ اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بیان کیا۔ آپ نے ایک مٹھی اشرفیوں کی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ جانے لگا تو فرمایا میری بات سن کے جا۔ کہا اشرفیاں ختم ہو جائیں گی، تجھے ایک ایسی اشرفیوں کی تھیلی دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ضرور دے دیں، ضرور دے دیں۔ تو فرمایا وہ اشرفیوں کی تھیلی یہ ہے، 2 تسبیح قل هو اللہ کی روز پڑھ لیا کر، 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی روز پڑھ لیا کر۔ یہ اشرفیوں کی تجھے وہ تھیلی دے رہا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا اگر تو چاہتا ہے یہ تیری نسلوں میں بھی ختم نہ ہو، اور اگر تو چاہتا ہے تیری نسل در نسل ختم نہ ہو، تو ساری زندگی 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اللہ تیری نسلوں کو خالی نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو منگتا نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو بھکاری نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو محتاج نہیں رکھے گا۔ اللہ تجھے بھی پالے گا اور اللہ تیری نسلوں کو ہی پالے گا۔ آل رسول، آل بطول، آل فاطمہ، آل حسن، آل حسین، ان ہستیوں کو احساس تھا کہ اگر مخلوق کی نظر اعمال اور اللہ پہ چلی گئی تو اللہ خزانے غیب سے پال کے دکھائے گا۔ فضل بن ربی کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے مجھے خصوصی اپنی دربار میں بلایا، فضل بن ربی، اور مجھ سے بڑے غصے میں تھے، تلوار لہرا رہے تھے بہت زیادہ، اور تلوار کو بار بار ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے ایک شخص کے بارے میں حکم ہے، اس کو ابھی گرفتار کر کے لے، اور اگر تو گرفتار کر کے نہ لایا تو یہ تلوار تیرے اوپر کا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تو موسیٰ بن جعفر بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ یعنی امام موسیٰ قاظم کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں۔ کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور میں نے آج ان کو سزا دینی ہے، اور کوڑے مارنے والوں اور جلادوں کو بلا لیا، تیار رہو۔ کوڑے مارنے والے بھی آ گئے، جلاد بھی آ گئے۔ میں حضرت امام موسیٰ قاظم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کھجوروں پکی بنی ایک معمولی سی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا، وہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ ایک حبشی غلام کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنے مالک سے ملنے کی اجازت طلب کرو۔ کہا کوئی اجازت نہیں، آپ آ جائیں۔ اندر گیا، دیکھا تو غلام کے ہاتھ میں مکراس تھا، مکراس کہتے ہیں کینچی سے، وہ آپ کی پیشانی اور ناک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے پڑھنے والے گٹھے کاٹ رہا تھا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آل رسول کی نسبتیں سجدوں کے ساتھ ہے، عبادتوں کے ساتھ ہے۔ اگر سچا عشق ہے محبت آل رسول کا تو وہ سچا عشق زندگی میں منتقل ہوگا۔ ان کا سچا عشق ہے، میں کہ سجدے کی وجہ سے آپ کی پیشانی اور ناک سے جو گوشت تھا وہ مکراس کینچی سے کاٹ رہا ہے غلام۔ میں نے امام کو سلام عرض کیا، آپ کو خلیفہ یاد فرماتے ہیں۔ فرمایا بلا خلیفہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟
हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी आपको याद फरमाते हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता है, हदीस हमारे सामने न होती, तो हम खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज़ ना जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज़ किया, हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, घोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार है। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, और बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने। अच्छा, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, और मैं मेरा रब तो वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त की कि मेरी तरफ देखें। ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त की, जैसे वारना नहीं कहते, वारना हाथ को वारना 3 दफा ऐसे गर्दिश की और अमल किए, कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं न सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े। मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। उससे कहा फजल तुम हजरत इमाम मूसा काजिम को लाए हो रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हाँ मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आऊं। बादशाह ने कहा उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। तो अच्छा मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दिया है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा मेरी मसलत के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक़्तिदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। हसन बिन रबी कहने लगे मैं हैरान कि क्यों हो गया पल भर में आनंद आनंद। तो कहा कि फिर उन्हें अपनी मसद में बिठाया, मुलाकात हुई और फिर आखिर में जाते जाते एक कीमती संदूकचा लाया गया। संदूकचा लाया तो उसने अपने हाथ से उस इमाम के हवाले किया और पोशाकें दी, किनार से भरी हुई थैलियां दी और इमाम ने फरमाया, शेख ने फरमाया अगर इशराफ नफ्स के बगैर हदिया लेने का हुक्म न होता तो मैं कभी वसूल न करता। इसमें भी एक बड़ा राज है, यानी वो हदिया जिसमें मेरे अंदर की चाहत नहीं थी, मुझे तो पता था मैं जा रहा हूं, जल्लाद भी इंतजार में है, गोली मारने वाला भी इंतजार में है, मेरी तवक्को के खिलाफ था कि मुझे इतना हदिया मिलेगा। जो हदिया नफ्स की तलब, अंदर की तलब के बगैर मिले उसे कहते इशराफ न चले जाएंगे, उस वक्त तक इंतजार करेंगे। मैं मजबूर था उनके साथ हुस्न सलूक करने। वो क्या हाथ था जो 3 दफा अपने सर पे उन्होंने वारा था, वो यही मसनून अमाल, यही हिफाजत वाले अमाल, यही अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक और यही दुआएं थी जिन दुआओं की निस्बत से रब ने उनकी हिफाजत की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में कोई भी दुखियारा, गम का मारा, तकलीफों का, बंदिशों का, जादू का, जिन्नात का, रूहानी तकलीफें हैं, जिस्मानी तकलीफें हैं, रूहानी दर्द है, जिस्मानी दर्द है, कोई रोग है, आपकी बारगाह में हाजिर होता था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर होता था तो आप उसे एक जिक्र बताते थे, एक तस्म बताते थे, छोटा सा अमल है, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ते गए। अच्छा, इसकी बड़ी तासीर है, इसकी बड़ी ताकत है, इसका बड़ा कमाल है, बहुत ज्यादा। या हलीमो या करीमो इश्फिनी, इश्फिनी, इश्फिना अगर करेंगे तो सबके लिए और इश्फिनी अगर करेंगे तो अपने लिए। या हलीमो या करीमो इश्फिनी, बहुत जबरदस्त है। या हलीमो या करीमो इश्फिनी, ये कमाल चीज है। या हलीम, अब मैं थोड़ा सा या हलीम का एक थोड़ा सा वाक़या सुना।
आपको आज के इस अमल का फिर कमाल, ये जो अल्लाह का नाम हलीम है, हलीम, इसके अमूली माने हैं हिल्म के, बर्दाश्त के, हिल्म और बर्दाश्त के, इसके माने यही है और है भी यही। लेकिन एक जाहिरी माना होता है, एक जाहिरी माना होता है और एक पोशीदा होता है। एक जाहिरी माना होता है और एक पोशीदा होता है। जाहिरी और पोशीदा में बहुत फर्क है। हलीम का जो पोशीदा माना है, उसका पोशीदा माना यह है कि आवाज लगी। एक शख्स है, खजाने लुटा रहा है, दौलत, माल, जवाहर बहुत ज्यादा लुटा रहा है, बहुत ज्यादा लुटा रहा है, लेकिन जिस्म की गोश्त की एक छोटी सी बोटी लेगा, वो टुकड़ा ले गोश्त का जहां से काटे, पर है ऐसी कि माल इतना देगा, दौलत इतनी कि तेरी 7 नस्लें बादशाह खुद बन जाएंगे, तमंगर हो जाए, पर जिसम का छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लेगा। अब क्या ख्याल है, जो भी जाएगा जुर्रतमंद जाएगा, जुर्रतमंद वही जिस्म का हिस्सा काटेगा। अब फिर ऐलान हुआ कि 1000 अगर जाएंगे तो उसमें से एक का इंतखाब होगा। आप समझ लो, अगर 1000 जाएंगे तो एक का इंतखाब होगा, 1000 जाएंगे तो एक का इंतखाब होगा। अब सारे चल पड़े कि पता नहीं मेरा इंतखाब हो या ना हो, उसमें खौफ भी है, उम्मीद भी है। खौफ इस चीज का, क्या पता मेरा इंतखाब हो जाए, उम्मीद इस चीज का किसी और का हो जाए, दौलत मुझे भी मिल जाए। अब सारे चल पड़े, आगे देखा तो एक पर्दा है, पर्दा है। ये दिल और फेफड़ों के दरमियान एक पर्दा होता है, उसको हिल्म कहते हैं, हिल्म। जो दिल और फेफड़ों को आपस में जो चीज जुदा करती है, ये दिल है, ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के साथ मैदा है, फिर एक पर्दा है, दीवार है, फिर एक दीवार है मैदे और जिगर के दौरान, फिर एक दीवार है गुर्दों के दौरान। गुर्दे यहां है, ये गुर्दा है, ये जिगर है, ये मैदा है, ये आंत है। इनके दरमियान में अल्लाह का निजाम एक पर्दे रखे हुए हैं। इसको हमारे तिब की लुगत में हिल्म कहते हैं, हिल्म। पुरानी किताबों में हिल्म कहते हैं, हिल्म कहते हैं। मैंने तिब की पुरानी किताबें पढ़ी हैं और बहुत पढ़ी हैं, अब तो पढ़ने का वक्त ही कम मिलता है। अब भी कोशिश करता हूं किताब पढ़ूं, चलो किताबों को देखो तो सही, पढ़ने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूं, पढ़ता रहता हूं। जिंदगी में बहुत पढ़ा है मैंने, दावा नहीं कर सकता, कोशिश की। यह हिल्म है। अब सारे जमा हुए, देखा तो पर्दा है, उसने कहा जिसकी बोटी काटनी होगी उसको पर्दे के अंदर बुला लिया जाएगा, बस सिर्फ आप चीखों पुकार सुन सकेंगे, बंदा नहीं देख सकेंगे। ये एक निजाम बना। अब सारे खौफ और उम्मीद के दरमियान, अल-मोमिन बैन अल-खौफ व रिजा, मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारता है हमेशा। अब आप जरा सुनते जाएं, समझते जाएं। अब सारे जमा हो गए कि दौलत मिलेगी, 7 नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी, 7 नस्लों में रिस्क और बेबहा दौलत और हैरत अंगेज, 7 नस्लों में। अब जब वहां गए तो वाकई आगे पर्दा था। अब सारे खड़े हैं कि अभी पर्दा खुलेगा या ऐलान होगा कि कोई एक बंदा अंदर आए और उसको जमा किया जाएगा या उसका गोश्त काटा जाएगा। तो अचानक ना पर्दा हटा, एक अजीम चेहरा, मुबारक चेहरा बैठा है, दौलत जवाहिर उसके सामने है और उसका मुस्कुराता चेहरा, और ये सब हैरान है, ये क्या हो गया। और उनका ऐसे हाथ है, कोई परेशान ना हो, कोई आपका गोश्त का टुकड़ा नहीं लिया जाएगा, आप सबको ये सब दौलत झोलियां भर के दी जाएंगी। बोलो उस वक्त उसकी कैफियत क्या हो। खौफ की तरह उठे हुए कदम है,
قدم اٹھ رہے ہیں پر خوف حد سے زیادہ خوف ہے. اب یہ نقشہ یہاں تک سمجھ آ گیا. پہلے کہا کہ جو بھی جس کو بھی جواہرات دیے جائیں گے جھولیاں بھر کے صاف نسلیں بادشاہ بن جائیں گی, دولت مند ہو جائیں گی, پر گوشت کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جائے گا. تو کہا کہ ایک کا انتخاب ہوگا. اب سارے چل پڑے خوف اور امید کے درمیان. جب پردہ ہٹا تو وہ مبارک اور سخی ہستی بیٹھی ہیں, کسی ایک بندے کا بھی کوئی ایک قطرہ خون کا نہیں گرا, اور سب کو جھولیاں بھر کے دی. فرمایا جب بھی کوئی بندہ قیامت تک یا حلیم. جنات بہت زیادہ ہیں, پانیوں کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں, اس لیے پانی کے کنارے جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے پانی کے کنارے کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے, کریمنل دنیا زیادہ ہوتی ہے. اب پانیوں کے کنارے چیک کرنا ذرا, دریاؤں کے کنارے رہنے والوں میں نیک شریف بہت ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں جرائم کی دنیا ہو. حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا, بہت طاقتور جن, بہت بڑی عمر کا, صدیوں پرانا جن, صدیوں پرانا جن, 1600 سال اس کی عمر, پرانا جن, پانی کے اندر رہتا تھا. تو کہنے لگا, میں نے اس سے پوچھا کہ پانی کے راز بتاؤ. کہا کہ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ 7 سمندر ہیں, اور ہر سمندر کی حاکم سورت فاتحہ کی ایک آیت. 7 سمندر ہیں, اور ہر سمندر کی جو حاکم ہے, جو یعنی جس پہ سمندروں پہ حکمرانی کرتی ہے جو چیز, وہ سورت فاتحہ کی آیت ہے. جتنی آیات ہیں, ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہے. اور کہنے لگے میں نے پوچھا, ان صاحب نے مجھے بتایا, میں نے پوچھا جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو 7 سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے, اور وہ دعا کرتی ہے اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر عنایات کی بارش رہے, یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے, یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحال رہے. اور بھی بڑی دعائیں کرتی ہے. اب وہ حدیث سامنے آ گئی, فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, بلوں کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے, زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے, بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے. دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ شہنشاہ, تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ. اس طرح 7 آیات اور سمندر کی شہنشاہ ہے. جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں, اور 7 سمندروں میں جو غذا, رزق, طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے. سورت المومنون کی آخری 4 آیت ہے. میرے حضور نے, میرے آقا نے فرمایا, میرے حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. ہاں, یقین سے, یقین سے. جو شخص اس کو یقین سے پڑھ لے, بس یقین کامل. اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے, اللہ وسعت کے دروازے کیسے کھولتا ہے, اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اور یہ آیت وہ واحد آیت ہے جن آیات کے ساتھ, جن وظائف کے ساتھ, جن دعاؤں کے ساتھ اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے, انہی دعاؤں میں سے ہے, انہی تسبیحات میں سے ہے, انہی اذکار میں سے ہے. یہ آیت, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ عمل ہے جو یہ عمل کرے گا رب سب کچھ کے باوجود بھی جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. آفات, بلیات, عذاب, مسائل, مشکلات, ناکامیاں, پریشانیاں کچھ ایسے ہٹیں گی, اور حتیٰ کہ بلائیں, آفتیں
اگر اس کا مستحق بھی ہوگا. یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ پاک جل شان ہو اس کے اپنی رحمت بھیج کے ان آیتوں کا فیض اور فضل اور کرم اور برکات بھیج کے اللہ اس سے وہ عذاب بلا ٹال کے اس کی طرف اور اس کی نسلوں کی طرف رحمتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، برکتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں. اس کی نسلوں میں راحتیں، رحمتیں، عافیتیں آتی رہتی ہیں جو بندہ بھی یہ آیت مبارک پڑھتا ہے. جو بندہ بھی اس آیت کا ورد کرتا ہے امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور درود سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں. اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی. امام حسین شہزادہ اہل بیت اللہ اکبر، میں ان کے پاس سے سائل لائے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت بھوکا ہوں، حضرت پیاسا ہوں اور میرے پاس تن میں ڈھانکنے کو کپڑے نہیں. اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بیان کیا. آپ نے ایک مٹھی اشرفیوں کی اس کی جھولی میں ڈال دی. جانے لگا تو فرمایا میری بات سن کے جا. کہا اشرفیاں ختم ہو جائیں گی، تجھے ایک ایسی اشرفیوں کی تھیلی دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. میں ضرور دے دیں، ضرور دے دیں. تو فرمایا وہ اشرفیوں کی تھیلی یہ ہے 2 تسبیح قل هو اللہ کی روز پڑھ لیا کر. 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی روز پڑھ لیا کر. یہ اشرفیوں کی تجھے وہ تھیلی دے رہا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا اگر تو چاہتا ہے یہ تیری نسلوں میں بھی ختم نہ ہو اور اگر تو چاہتا ہے تیری نسل در نسل ختم نہ ہو تو ساری زندگی 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنا نہ چھوڑنا. اللہ تیری نسلوں کو خالی نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو منگتا نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو بھکاری نہیں رکھے گا، اللہ تیری نسلوں کو محتاج نہیں رکھے گا. اللہ تجھے بھی پالے گا اور اللہ تیری نسلوں کو ہی پالے گا. آل رسول، آل بطول، آل فاطمہ، آل حسن، آل حسین، ان ہستیوں کو احساس تھا کہ اگر مخلوق کی نظر اعمال اور اللہ پہ چلی گئی تو اللہ خزانے غیب سے پال کے دکھائے. فضل بن ربی کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے مجھے خصوصی اپنی دربار میں بلایا. فضل بن ربی اور مجھ سے بڑے غصے میں تھے، تلوار لہرا رہے تھے بہت زیادہ اور تلوار کو بار بار ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھا رہی تھی. مجھ سے کہنے لگے ایک شخص کے بارے میں حکم ہے، اس کو ابھی گرفتار، اور اگر تو گرفتار کر کے نہ لایا تو یہ تلوار تیرے اوپر. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تو موسیٰ بن جعفر بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ یعنی امام موسیٰ قاضم کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں. کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ اور میں نے آج ان کو سزا دینی ہے.
اور کوڑے مارنے والوں اور جلادوں کو بلا لیا، اختیار رہو۔ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کھجوروں پتی بنی ایک معمولی سی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں آپ رہائش پذیر تھے۔ ایک حبشی غلام کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنے مالک سے ملنے کی اجازت طلب کرو۔ کہا کوئی اجازت نہیں، آپ آ جائیں۔ اندر گیا۔ جنات بہت زیادہ ہیں، پانیوں کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں، اس لیے پانی کے کنارے جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پانی کے کنارے کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کرمنل دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ اب پانیوں کے کنارے چیک کرنا ذرا، دریاؤں کے کنارے رہنے والوں میں نیک شریف بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں جرائم کی دنیا ہو۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا، بہت طاقتور جن، بہت بڑی عمر کا، صدیوں پرانا جن، صدیوں پرانا جن، 1600 سال اس کی عمر، پرانا جن پانی کے اندر رہتا تھا۔ تو کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا تو پانی کے راز بتا۔ کہا کہ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی حاکم سورت فاتحہ کی ایک آیت۔ 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی جو حاکم ہے، جو یعنی جس پہ سمندروں پہ حکمرانی کرتی ہے جو چیز، وہ سورت فاتحہ کی آیت ہے۔ جتنی آیات ہیں، ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہے۔ اور کہنے لگے میں نے پوچھا، ان صاحب نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو 7 سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے، اور وہ دعا کرتی ہے اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر عنایات کی بارش رہے، یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے، یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحال رہے۔ اور بھی بڑی دعائیں کرتی ہے۔ اب وہ حدیث سامنے آ گئی، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دعائیں کرتی ہے، بلوں کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ شہنشاہ، تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ، اس طرح 7 آیات اور سمندر کی شہنشاہ ہے۔ جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت ہے۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، ہاں یقین سے، یقین سے جو شخص اس کو یقین سے پڑھ لے، بس یقین کامل۔ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ وسعت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اور یہ آیت وہ واحد آیت ہے جن آیات کے ساتھ، جن وظائف کے ساتھ، جن دعاؤں کے ساتھ اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، انہی دعاؤں میں سے ہے، انہی تسبیحات میں سے ہے، انہی اذکار میں سے ہے یہ آیت۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو یہ عمل کرے گا، رب سب کچھ کے باوجود بھی جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آفات، بلیات، عذاب، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں اس ایسے ہٹیں گی، اور حتیٰ کہ بلائیں، آفتیں اگر اس کا مستحق بھی ہوگا۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ پاک جل شان ہو اس کے اپنی رحمت بھیج کے
इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। इमाम हुसैन की जिंदगी में और उनका जितना भी काफिला था, उनकी जिंदगी में कुछ वज़ाइफ भी मिलते हैं जो मैं लोगों को बहुत बताता हूं और उससे बहुत फायदा होता है और उससे बहुत नफा होता है। एक अमल देता हूं, बहुत जिंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। वो अमल यह है कि आप 2 तस्वीर सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और दुरूद सूरत फातिहा की 2 तस्वीर पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्वीर सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्वीर सूरत इखलास की, और इसका सवा हुजूर के घराने को हदिया करें। और यह सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुंचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, यह हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का। आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों। इमाम हुसैन शहजादा अहले बैत, अल्लाह, मैं उनके पास एक साइल आए और आके अर्ज करने लगे कि हजरत भूखा हूं, हजरत प्यासा हूं और मेरे पास तन में ढांकने को कपड़े नहीं। अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बयान किया। आपने एक मुट्ठी अशरफियों की उसकी झोली में डाल दी। जाने लगा तो फरमाया मेरी बात सुन के जा। कहा अशरफियां खत्म हो जाएंगी, तुझे एक ऐसी अशरफियों की थैली दूं जो कभी खत्म नहीं होगी। उन्हें जरूर दे दे, जरूर दे दे। तो फरमाया वो अशरफियों की थैली ये है, 2 तस्वीर कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया, 2 तस्वीर सूरत इखलास कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर। ये अशरफियों की तुझे वो थैली दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और फिर फरमाया अगर तू चाहता है ये तेरी नस्लों में भी खत्म ना हो, और अगर तू चाहता है तेरी नस्ल दर नस्ल खत्म ना हो, तो सारी जिंदगी 2 तस्वीर सूरत इखलास की पढ़ना ना छोड़ना। अल्लाह तेरी नस्लों को खाली नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मंगता नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को भिखारी नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मोहताज नहीं रखेगा। अल्लाह तुझे भी पालेगा और अल्लाह तेरी नस्लों को ही पालेगा। आले रसूल, आले बतूल, आले फातिमा, आले हसन, आले हुसैन, इन हस्तियों को एहसास था कि अगर मखलूक की नजर आमाल और अल्लाह पे चली गई तो अल्लाह खजाने गैब से पाल के दिखाएगा। फजल बिन रबी कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह ने मुझे खसूसी अपनी दरबार में बुलाया, फजल बिन रबी, और मुझसे बड़े गुस्से में थे, तलवार लहरा रहे थे बहुत ज्यादा, और तलवार को बार बार उनकी चमक से मेरी आंखें चुंधा रही थी। मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो ये तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तो मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काज़िम तो जानते हो? मैं जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ और मैंने आज उनको सजा देनी है, और कोड़े मारने वालों और जलादों को बुला लिया, तैयार रहो। क्योंकि कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खुशबू पत्ती बनी एक मामूली सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहायश पजीर थे। एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाए। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था। मिकरास कहते हैं कैंची से।
وہ آپ کی پیشانی اور ناک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے پڑھنے والے گٹھے کاٹ رہا تھا. سجدوں کی کثرت کی وجہ سے. آل رسول کی نسبتیں سجدوں کے ساتھ ہے، عبادتوں کے ساتھ ہے. اگر سچا عشق ہے محبت آل رسول کا تو وہ سچا عشق زندگی میں منتقل ہوگا. ان کا سچا عشق ہے میں کہ سجدے کی وجہ سے آپ کی پیشانی اور ناک سے جو گوشت تھا وہ مقراض کینچی سے کاٹ رہا ہے. غلام، میں نے امام کو سلام عرض کیا، آپ کو خلیفہ یاد فرماتے ہیں. فرمایا اللہ خلیفہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہم فقیر وہ بادشاہ. اس نے کہا جی بہرحال آپ کو یاد فرماتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے حبیب کملی والے کا فرمان ہمارے سامنے نہ ہوتا ہے، حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم خلفاء کا اکرام کریں. میں ہرگز نہ جاتا. چل پڑے. میں نے کان میں آہستہ سے عرض کیا حضرت بادشاہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، کوڑے مارنے والے اور جلاد تیار ہیں. میری دل میں محبت تھی آل رسول کی اور بادشاہ کا میں غلام تھا. بادشاہ کی حکومت اور حکم بھی سامنے تھا اور ادھر آل رسول کی حب اور محبت اور عظمت بھی سامنے. اچھا اور میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ آپ سزا دیے جائیں گے. اچھا اور میں میرا رب کو وہ نہیں جانتا، دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور وہ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکے گا. فضل بن ربیع کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کو سر کے ارد گرد 3 مرتبہ گشت کی کہ میری طرف دیکھیں. ایسے ہاتھ کو سر کے ارد گرد 3 دفعہ گشت کی، جیسے وارنا نہیں کہتے وارنا، ہاتھ کو وارنا 3 دفعہ ایسے گردش کی اور اعمال کیے. کچھ دعائیں پڑھی جو میں نے سن سکا اور میرے ساتھ چل پڑے. میں دربار کے اندر گیا، آپ باہر کھڑے ہو گئے. اندر گیا تو بادشاہ پیچھے تھا. اس سے کہا فضل تم حضرت امام موسیٰ کاظم کو لائے ہو رحم اللہ تعالیٰ علیہ اللہم صلی علی محمد علی محمد لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں لائے ہوں. تو پھر میں انہیں اندر لے آؤ. بادشاہ نے کہا انہیں تم نے پریشان تو نہیں کیا، تم نے انہیں اذیت تو نہیں دی، تم انہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں. اور میں بادشاہ کے رویے پہ حیران کہ ابھی پل بھر میں تھوڑی دیر میں پہلے تو بادشاہ نے جلاد کو اور کوڑے مارنے والوں کو پہلے سے تیار رکھا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ نہیں میں ناراض ہوا نہ اذیت دی. کہا اچھا میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے، میں نے ان کی سزا کو معاف کر دی ہے اور اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہے، انہیں اندر لاؤ. میں اندر لایا تو بادشاہ نے بڑھ کے اب شیخ کا استقبال کیا، گلے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا میری مسلک کے وارث بھی آپ ہیں، میری مال و دولت کے وارث بھی آپ ہیں، میری اقتدار کے وارث بھی آپ ہیں، میری دنیا کے وارث بھی آپ ہیں، میری آخرت کے وارث بھی آپ ہیں. فضل بن ربیع کہنے لگے میں حیران کہ کیوں ہو گیا پل بھر میں آنا پانا. تو کہا کہ پھر انہیں اپنی مسجد میں بٹھایا، ملاقات ہوئی اور پھر آخر میں جاتے جاتے ایک قیمتی صندوق لایا گیا. صندوق لایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس امام کے حوالے کیا اور پوشاکیں دی، دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں دی اور امام نے فرمایا، شیخ نے فرمایا اگر اشراف نفس کے بغیر ہدیہ لینے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی وصول نہ کرتا. اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، یعنی وہ ہدیہ جس میں میرے اندر کی چاہت نہیں تھی. مجھے تو پتا تھا میں جا رہا ہوں، جلاد بھی انتظار میں ہے، کوڑے مارنے والا بھی انتظار میں ہے. میری توقع کے خلاف تھا کہ مجھے اتنا ہدیہ ملے گا. جو ہدیہ نفس کی طلب، اندر کی طلب کے بغیر ملے اسے کہتے ہیں اشراف نفس کے بغیر، اس میں نفس کا تمام نہیں تھا. حضرت شیخ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اگر میرے اندر یہ اشراف نفس کا ہوتا تو میں کبھی ہدیہ قبول نہ کرتا. ہدیہ قبول کیا، میں انہیں چھوڑنے گیا، پھر محل میں واپس آیا تو میں نے بادشاہ سے پوچھا کیوں ہوا؟ تو لگا انوکھا واقعہ ہوا. جب میں نے تمہیں بھیجا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور انہوں نے نیزے کی اندر اگر تو نے فرزند پیغمبر کو، تو نے نبی کے بیٹے کو، کملی والے کے بیٹے کو اگر تو نے تکلیف دی تیرے محل کو زمین میں دھسا دیں گے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہم واپس چلے جائیں گے، اس وقت تک انتظار کریں گے. میں مجبور تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے. وہ کیا ہاتھ تھا جو 3 دفعہ اپنے سر پہ انہوں نے وارا تھا؟ وہ یہی مسنون اعمال، یہی حفاظت والے اعمال،
یہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور یہی دعائیں تھی جن دعاؤں کی نسبت سے رب نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دکھیارا، غم کا مارا، تکلیفوں کا، بندشوں کا، جادو کا، جنات کا، روحانی تکلیفیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، روحانی درد ہے، جسمانی درد ہے، کوئی علت قلت ذلت ہے، کوئی روگ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو آپ اسے ایک ذکر بتاتے تھے، ایک تسبیح بتاتے تھے، چھوٹا سا عمل ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اچھا، اس کی بڑی تاثیر ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، اس کا بڑا کمال ہے، بہت کمال ہے، بہت زیادہ۔ یا حلیم یا کریم اشفنی، اشفنی، اشفنا اگر کریں گے تو سب کے لیے، اور اشفنی اگر کریں گے تو اپنے لیے۔ یا حلیم یا کریم اشفنی، بہت زبردست ہے۔ یا حلیم یا کریم اشفنی، یہ کمال چیز ہے۔ یا حلیم، اب میں تھوڑا سا یا حلیم کا ایک تھوڑا سا واقعہ سنا آپ کو آج کے اس عمل کا پھر کمال۔ یہ جو اللہ کا نام حلیم ہے، حلیم، اس کے عمومی معنی ہے حلم کے، برداشت کے، حلم اور برداشت کے، اس کے معنی یہی ہے اور ہے بھی یہی، لیکن ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک پوشیدہ ہوتا ہے۔ ظاہری اور پوشیدہ میں بہت فرق ہے۔ حلیم کا جو پوشیدہ معنی ہے، اس کا پوشیدہ معنی یہ ہے کہ آواز لگی، ایک شخص ہے خزانے لٹا رہا ہے، دولت، مال، جواہر بہت زیادہ لوٹا رہا ہے، بہت زیادہ لوٹا رہا ہے، لیکن جسم کی گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی لے گا، وہ ٹکڑا لے گوشت کا جہاں سے کاٹے، پر ہے ایسی کہ مال اتنا دے گا، دولت اتنی کہ تیری 7 نسلیں بادشاہ خود بن جائیں گے، کمنگر ہو جائے، پر جسم کا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لے گا۔ اب کیا خیال ہے، جو بھی جائے گا جرأت مند جائے گا، جرأت مند، وہی جسم کا حصہ کاٹے گا۔ اب پھر اعلان ہوا کہ 1000 اگر جائیں گے تو اس میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، آپ سمجھ لیں، اگر 1000 جائیں گے تو ایک کا انتخاب ہوگا، 1000 جائیں گے تو ایک کا انتخاب ہوگا۔ اب سارے چل پڑے کہ پتہ نہیں میرا انتخاب ہو یا نہ ہو، اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ خوف اس چیز کا کیا پتا میرا انتخاب ہو جائے، امید اس چیز کا کسی اور کا ہو جائے، دولت مجھے بھی مل جائے۔ اب سارے چل پڑے، آگے دیکھا تو ایک پردہ ہے، پردہ ہے، یہ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو حلم کہتے ہیں، حلم، جو دل اور پھیپھڑوں کو آپس میں جو چیز جدا کرتی ہے، یہ دل ہے، یہ پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں کے ساتھ معدہ ہے، پھر ایک پردہ ہے، دیوار ہے، پھر ایک دیوار ہے معدے اور جگر کے دوران، پھر ایک دیوار ہے گردوں کے دوران، گردے یہاں ہیں، یہ گردہ ہے، یہ جگر ہے، یہ معدہ ہے، یہ آنت ہے، ان کے درمیان میں اللہ کا نظام ایک پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ہمارے طب کی لغت میں حلم کہتے ہیں، حلم، پرانی کتابوں میں حلم کہتے ہیں، حلم کہتے ہیں۔ میں نے طب کی پرانی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت پڑھی ہیں، اب تو پڑھنے کا وقت ہی کم ملتا ہے، اب بھی کوشش کرتا ہوں کتاب پڑھوں، چلو کتابوں کو دیکھوں تو صحیح، پڑھنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ زندگی میں بہت پڑھا ہے میں نے، دعویٰ نہیں کر سکتا، کوشش کی، یہ حلم ہے۔ اب سارے جمع ہوئے، دیکھا تو پردہ ہے، اس نے کہا جس کی بوٹی کاٹنی ہوگی اس کو پردے کے اندر بلا لیا جائے گا، بس صرف آپ چیخو پکار سن سکیں گے، بندہ نہیں دیکھ سکیں گے، یہ ایک نظام بنا۔ اب سارے خوف
امید کے درمیان. المومن بین الخوف والرجاء. مومن خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے ہمیشہ. اب آپ ذرا سنتے جائیں, سمجھتے جائیں. اب سارے جمع ہوئے کہ دولت ملے گی, 7 نسلیں آباد اور شاد ہو جائیں گی, 7 نسلوں میں رزق اور بے بہا دولت اور حیرت انگیز 7 نسلوں میں. اب جب وہاں گئے تو واقعی آگے پردہ تھا. اب سارے کھڑے ہیں کہ ابھی پردہ کھلے گا یا اعلان ہوگا کہ کوئی ایک بندہ اندر آئے اور اس کو ذبح کیا جائے گا یا اس کا گوشت کاٹا جائے گا. تو اچانک نہ پردہ ہٹا, ایک عظیم چہرہ, مبارک چہرہ بیٹھا ہے, دولت جواہر اس کے سامنے ہے اور اس کا مسکراتا چہرہ, اور یہ سب حیران ہیں یہ کیا ہو گیا. اور ان کا ایسے ہاتھ ہے, کوئی پریشان نہ ہو, کوئی آپ کا گوشت کا ٹکڑا نہیں لیا جائے گا, آپ سب کو یہ سب دولت جھولیاں بھر کے دی جائیں گی. بولو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہو. خوف کی طرح اٹھے ہوئے قدم ہے, قدم اٹھ رہے ہیں پر خوف حد سے زیادہ خوف ہے. اب یہ نقشہ یہاں تک سمجھ آ گیا. پہلے کہا کہ جو بھی جس کو بھی جواہرات دیے جائیں گے جھولیاں بھر کے 7 نسلیں بادشاہ بن جائیں گی, دولت مند ہو جائیں گی, پر گوشت کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جائے گا. تو کہا کہ ایک کا انتخاب ہوگا. اب سارے چل پڑے خوف اور امید کے درمیان. جب پردہ ہٹا تو وہ مبارک اور سخی ہستی بیٹھی ہیں, کسی ایک بندے کا بھی کوئی ایک قطرہ خون کا نہیں گرا اور سب کو جھولیاں بھر کے دی. فرمایا جب بھی کوئی بندہ قیامت تک یا حلیم. جنات بہت زیادہ ہیں, پانیوں کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں, اس لیے پانی کے کنارے جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے پانی کے کنارے کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے, کریمنل دنیا زیادہ ہوتی ہے. اب پانیوں کے کنارے چیک کرنا ذرا, دریاؤں کے کنارے رہنے والوں میں نیک شریف بہت ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں جرائم کی دنیا ہو. حقیقت بتا رہا ہوں. وہ کہنے لگے کہ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا, بہت طاقتور جن, بہت بڑی عمر کا, صدیوں پرانا جن, صدیوں پرانا جن, 1600 سال اس کی عمر, پرانا جن, پانی کے اندر رہتا تھا. تو کہنے لگا, میں نے اس سے پوچھا کہ پانی کے راز بتاؤ. کہا کہ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی حاکم سورت فاتحہ کی ایک آیت. 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی جو حاکم ہے, جو یعنی جس پہ سمندروں پہ حکمرانی کرتی ہے جو چیز, وہ سورت فاتحہ کی آیت ہے. جتنی آیات ہیں ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہے. اور کہنے لگے میں نے پوچھا, ان صاحب نے مجھے بتایا, میں نے پوچھا جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. کہا کہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو 7 سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے اور وہ دعا کرتی ہے, اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر عنایات کی بارش رہے, یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے, یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحال رہے. اور بھی بڑی دعائیں کرتی ہیں. اب وہ حدیث سامنے آ گئی, فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, بلوں کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے, زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے, بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے. دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ اور شہنشاہ, تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ. اس طرح 7 آیات اور سمندر کی شہنشاہ ہے. جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں, اور 7 سمندروں میں جو غذا, رزق, طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے.
सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी, और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। इमाम हुसैन की जिंदगी में और उनका जितना भी काफिला था, उनकी जिंदगी में कुछ वज़ाइफ भी मिलते हैं जो मैं लोगों को बहुत बताता हूं, और उससे बहुत फायदा होता है और उससे बहुत नफा होता है। एक अमल देता हूं, बहुत जिंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। वो अमल यह है कि आप 2 तस्बीह सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और सूरत फातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवा हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुंचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें, और हुजूर की बीवियां, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, यह हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें, और अब आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर यह तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर, बरकतों की और रहमतों। इमाम हुसैन शहजादा आले बैत, अल्लाह, मैं उनके पास एक साइल आए और आके अर्ज करने लगे कि हजरत भूखा हूं, हजरत प्यासा हूं, और मेरे पास तन में ढांकने को कपड़े नहीं। अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बयान किया। आपने एक मुट्ठी अशरफियों की उसकी झोली में डाल दी। जाने लगा तो फरमाया मेरी बात सुन के जा। कहा अशरफियां खत्म हो जाएंगी, तुझे एक ऐसी अशरफियों की थैली दूं जो कभी खत्म नहीं होगी। मैंने जरूर दे दे, जरूर दे दे। तो फरमाया वो अशरफियों की थैली ये है, 2 तस्बीह कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर, 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर। ये अशरफियों की तुझे वो थैली दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और फिर फरमाया अगर तू चाहता है ये तेरी नस्लों में भी खत्म ना हो, और अगर तू चाहता है तेरी नस्ल दर नस्ल खत्म ना हो,
تو ساری زندگی 2 تصویر سورت اخلاص کی پڑھنا نہ چھوڑنا. اللہ تیری نسلوں کو خالی نہیں رکھے گا, اللہ تیری نسلوں کو منگتا نہیں رکھے گا, اللہ تیری نسلوں کو بھکاری نہیں رکھے گا, اللہ تیری نسلوں کو محتاج نہیں رکھے گا. اللہ تجھے بھی پالے گا اور اللہ تیری نسلوں کو ہی پالے گا. آل رسول, آل بطول, آل فاطمہ, آل حسن, آل حسین, ان ہستیوں کو احساس تھا کہ اگر مخلوق کی نظر اعمال اور اللہ پہ چلی گئی تو اللہ خزانہ غیب سے پال کے دکھائے. فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے مجھے خصوصی اپنی دربار میں بلایا. فضل بن ربیع اور مجھ سے بڑے غصے میں تھے, تلوار لہرا رہے تھے بہت زیادہ, اور تلوار کو بار بار ان کی چمک سے میری آنکھیں چندھا رہی تھی. مجھ سے کہنے لگے ایک شخص کے بارے میں حکم ہے, اس کو ابھی گرفتار, اور اگر تو گرفتار کر کے نہ لایا تو یہ تلوار تیرے اوپر. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تو موسیٰ بن جعفر بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو, یعنی امام موسیٰ کاظم کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں. کہا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ, اور میں نے آج ان کو سزا دینی ہے, اور کوڑے مارنے والوں اور جلادوں کو بلا لیا, تیار رہو.